سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، کل اس بات کا مذاکرہ ہوا تھا کہ اس آیت شریفہ میں اس صورت مبارکہ میں دو جگہ یہ فرمایا ہے، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، میں جس ذات الہی کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں تم عبادت نہیں کرتے. اس پر جو ایک سوال تھا کہ کفار مکہ، قریش مکہ اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، تو پھر کس طریقے سے یہ فرمایا کہ تم اس اللہ کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں؟ تو مفسرین کے حوالے سے حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم نے بھی اس مضمون کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے. فرمایا کہ تم اللہ کو مانتے ہو، مگر اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تمہارا جو دوسرے غلط عقیدے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، تم بھی مانتے ہو آسمان و زمین کو، چاند سورج ستاروں کو، مگر پھر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے اپنے کچھ اختیارات فلاں بت کو دے دیے، فلاں دیوی دیوتا کو دے دیے، اور اب وہ اختیارات ان کو بالذات حاصل ہے، لہذا ہم ان کے در پر جاتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی شفا دینے والا ہے، کوئی روزی دینے والا ہے، کوئی علم دینے والا ہے. اس طرح مشرکین کے یہاں مختلف مندر ہوتے ہیں اور مختلف مقاصد کے لیے ان کے یہاں باقاعدہ مقرر ہے کہ یہ مانگنا ہو تو وہاں جاؤ، روزی مانگنا ہو تو فلاں جگہ فلاں دیوی کے پاس جاؤ، اولاد مانگنا ہو تو فلاں دیوی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس طریقے کا وہ اللہ کے ساتھ عقیدہ رکھتے تھے. تو اس کے اندر اس کی نفی ہے کہ تم جس طرح میں اللہ کو مانتا ہوں، میں کس طرح اللہ کو مانتا ہوں، میرا ایمان اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کے اندر بھی وحدہ لا شریک لہ ہے، اور اپنی تمام صفات میں بھی بالکل یکتا ہے، اور تمام اختیارات مکمل طریقے سے انہی کو حاصل ہیں. ان الحکم الا للہ، اور انہی کے حکم سے پوری کائنات کا نظام چلتا ہے. یہ ہر ایمان والے کا ایمان ہونا چاہیے. دنیا میں یہ اسباب خالی سبب کے درجے میں ہے، باقی کسی کے ہاتھ میں بالذات کوئی اختیار ہو، دیوی دیوتا کچھ کر سکتے ہوں،
یہ ایمان کے اور عقیدہ توحید کے بالکل خلاف ہے۔ ایمان کا جو بنیادی عقیدہ لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے وہ توحید ہے، لہذا اس توحید کے اندر ذرہ برابر ملاوٹ یہ کسی بھی حال کے اندر اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ توحید خالص ہو، یقین کامل ہو، ایمان بالکل وہ مطلوب ہو، ایمان وہ ہو جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے۔ لہذا میں جس طریقے سے اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں تم لاؤ، اور اسی طریقے سے اللہ کو عبادت کرو جس طرح میں عبادت کرتا ہوں، اور اسی توحید کی طرف لا الہ الا اللہ میری نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تمام حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، سب کی دعوت یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، سب کا پہلا بنیادی عقیدے کی دعوت لا الہ الا اللہ ہوتی تھی۔ لہذا اللہ کو اس ذات اور ان صفات کے ساتھ ماننا ہے کہ وہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک لہ ہے، اور اپنی صفات کے اندر بھی۔ اللہ ہم سب کو ایسا ہی ایمان عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ جب ہم غیروں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جب وہ دیوی دیوتاؤں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ عقیدہ کفر و شرک ہے، تو ہمارے بیچارے بعض مسلمان بھی انہوں نے بھی اپنے اعتبار سے کچھ عقیدے بنا رکھے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں، ان کے بارے میں بھی بعضوں کے یہ عقیدے ہیں کہ وہ ہمارے حاجات کو پورا کرنے والے ہیں۔ مزاروں پر جاتے ہیں، قبروں پر پہنچتے ہیں، اور کوئی کسی کے مزار پر یہ سمجھ کر جاتے ہیں کہ یہاں مجھ کو بیٹا ملے گا، اور جا کر کہتے بھی ہیں کہ داتا آپ بیٹا دے دیجئے، بیٹی دے دیجئے۔ کسی کے یہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کو روزی دے دیجئے۔ کسی کے مزار پر جا کر کہتے ہیں کہ یار کہ ہمارا مقدمہ ہے، کیس ہے، اس میں کامیابی دے دیجئے۔ یہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ مشرکین کا عقیدہ تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہم اس عقیدے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ خالص توحید نہیں ہے، یہ کفر و شرک ہے، تو خدا نہ خواستہ مسلمان بھی عقیدہ لے کے بیٹھے ہوئے ہوں، تو ایک طرف لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہوں، اور دوسری طرف دل کے اندر یہ عقیدے بھی ہیں کہ فلاں بزرگ کے مزار پر یہ ملے گا، فلاں بزرگ کے پاس جاؤ تو یہ ملے گا، فلاں کے آستانے پر جاؤ تو یہ ہوگا۔ یہ آستانے ہیں اور یہ جو اپنے تو بنا رکھے ہیں، تو شریعت میں اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، ذرہ برابر بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک ایمان والے کا ایمان وہی ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اور جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام، اولیاء کرام، اولیاء اعظام، مشائخ اعظام اسی توحید کی طرف بلاتے رہے، اور کامل توحید کی طرف۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے یہاں تو اس بارے میں اتنی کامل توحید ہے اور اتنی خالص توحید ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور ذرہ برابر بھی ان کی ملفوظات میں اور ان کی تعلیمات کے اندر کفر و شرک کا شائبہ اور ذرہ برابر شک و شبے کا بھی مقام نہیں، جو ہمارے سب کے ولی ہیں اور سب ان کو مانتے ہیں، اور سب ماشاءاللہ ان کی ولایت کے قائل ہیں، مگر ان کی ملفوظات، ان کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھیں، پھر اس تعلیمات کو ہم اپنی زندگی میں لائیں، اور پھر ایسا ہی ایمان اور ایسا ہی یقین بنانے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، بالکل آخری وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پہ یہ جملہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر یہ کلمہ تھا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا یحذر ما صنعوا۔ فرماتے ہیں کہ اگلے لوگوں نے، یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ مقصد اس جملے سے یہ تھا کہ تم ہرگز میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ یحذر ما صنعوا، ان لوگوں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا اس طریقے سے اپنی امت کو بچانا چاہتے تھے، لہذا قبروں پر جا کر سجدے کرنا، قبروں پر جا کر مرادیں مانگنا، قبروں پر جا کر ان کو حاجت روا سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا، یہ بھی عقیدہ توحید کے بالکل خلاف ہے، اور اس سے بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانا ضروری اور لازم اور فرض ہے۔ لہذا یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی، تمام مسلمانوں کے ایمان کی فکر کریں، ان کو صحیح ایمان، صحیح عقیدہ سمجھانے کی کوشش کریں، اور اسی عقیدے پر اور اسی صحیح توحید پر لانے کی فکر کریں۔ الحمدللہ ہمارے دعوت و تبلیغ کا جو عظیم کام ہے، اس کی جو پہلا نمبر ہے یہی ہے
کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، ہم سادہ الفاظ کے اندر سنتے رہتے ہیں کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرنے والے ہیں، چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، چیزوں سے بھی نہیں ہوتا، اور کسی اللہ کے نیک بندے سے بھی بالذات نہیں ہوتا، اور کوئی اپنی ذات کے اعتبار سے حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اور اللہ ہی کے ساتھ ہم کو یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ ایک مرتبہ مفتی احمد خان مرزا صاحب اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں دلی کے اندر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پر زیارت کے لیے گئے، جانا چاہیے، اللہ والوں کی قبروں پر جانا چاہیے، وہاں جا کر ایصال ثواب کرنا چاہیے، ان کے وسیلے سے البتہ دعا کر سکتے ہیں، ان سے تو مانگنا بالکل جائز نہیں ہے، لیکن ان کے وسیلے سے، اس لیے کہ ان کا ایک مقام ہے، اللہ کے یہاں ان کا ایک قرب ہے، تقرب الہی ان کو حاصل ہے، اس تقرب الہی کا واسطہ دے کر کے اللہ یہ آپ کے نیک محبوب بندے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم خود نبی کے وسلم سے وسیلے کے ساتھ دعا مانگنا ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو خود آپ نے ایک دعا بتائی تھی جس میں وسیلے کا تذکرہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا، بزرگوں کے مزار پر ہم گئے ہوں، ان کو ایصال ثواب کیا، پھر ہم دعا کر رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ آپ کے نیک بندے ہیں، اپنی زندگی کے اندر پوری زندگی آپ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، آپ سے لوگوں کو جوڑتے رہے، آپ سے تعلق قائم کرتے رہے، اے اللہ ان کے وسیلے سے ہم کو بھی اپنا تعلق عطا فرما، ہم کو بھی اپنی نسبت و محبت عطا فرما، اور ہماری مشکلات کو بھی ان کے وسیلے سے دور فرما۔ تو وسیلے سے دعا کرنا یہ بالکل جائز ہے، اس میں اللہ سے ہی مانگا جاتا ہے، البتہ اللہ کے مقرب بندوں کا واسطہ دیا جاتا ہے کہ بے شک میں تو گنہگار ہوں، لیکن اے اللہ یہ آپ کے مقرب بندے ہیں، آپ کے محبوب بندے ہیں، آپ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، آپ کے اولیاء کرام، آپ کے مقرب محبوب بندوں کے وسیلے سے، اے اللہ یہ میری مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، اس کو دور فرما دیں، وہ تو البتہ جائز ہے، باقی ڈائریکٹ ان سے مانگیں اور یوں کہیں کہ آپ مجھ کو دینے والے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ تو مفتی احمد صاحب فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص باقاعدہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، بالکل سجدہ کیے ہوئے ہے، تو اس کو سمجھایا تم کیا کرتے ہو؟ تو حجت بازی کرنے لگا اور کہنے لگا ہم کو تو جو کچھ ملا ہے اسی دروازے سے ملا ہے، تم جاؤ اپنا کام کرو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس قسم کے عقیدے مسلمانوں کے اندر کسی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے ہو، نادانی کی وجہ سے ہو، یا آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، ان تمام عقائد باطلوں سے ہماری بھی، تمام امت مسلمہ کی بھی حفاظت فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو توحید خالص، ایمان کامل اور یقین صادق عطا فرمائے۔ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کا پورا عقیدہ، ہمارے تمام کاموں کی کامیابی اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لہذا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا استعنت فاستعن باللہ، اے میرے بیٹے جب بھی تم مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرنا، اللہ ہی سے مانگنا۔ اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو یہ ایمان عطا فرمائے، یہ خالص توحید عطا فرمائے، ہم سب کے عقیدوں کی اصلاح فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔